دنیا کا 26واں اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور بلا شعبہ ایک تاریخی شہر ہے۔ باغوں کے اس شہر میں مغل دور میں بہت سے خوشنما باغات اور تاریخی عمارات کی تعمیر کی گئی، جس نے اس تاریخی شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا۔ لیکن لاہور میں کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جو نسبتاً جدید ہیں۔ یہ عمارات مغلیہ سلطنت کے بعد یعنی انگریز دور میں تعمیر ہوئیں اور آج تک اپنی اس شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان عمارات کو ہم ماڈرن لاہور کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں بننے والی لاہور میوزیم، نیشنل کالج آف آرٹس، ایچسن کالج، جرنل پوسٹ آفس، ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس، لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی اور سر گنگا رام ہاسپٹل وغیرہ جیسی پرشکو عمارتوں کا معمار کوئی انگریز نہیں بلکہ ایک عظیم ہندوستانی پنجابی انجینئرز تھا۔ جی ہاں، یہاں ذکر ہو رہا ہے معمار لاہور رائے بہادر سر گنگا رام کا، جنہوں نے رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی اس قدر خدمت کی کہ آج تک ان کی وفات کے 100 سال بعد بھی برصغیر و پاک و ہند میں بارڈر کے دونوں اطراف ان کی بے پناہ عزت کی جاتی ہے۔ ماہر تعمیرات، ماہر زراعت، سماجی کارکن رائے بہادر سر گنگا رام 1851 کو موجودہ ضلع ننکانہ کے گاؤں مانگٹا والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وہیں ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں جونیئر سب انسپیکٹر تھے۔ گنگا رام نے ابتدائی تعلیم مانگٹا والا سے حاصل کی اور پھر کچھ عرصہ بعد والدین کے ساتھ امرتسر آ گئے۔ امرتسر سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1869 میں لاہور آ کر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر لیتھنر تھے، جنہوں نے بعد میں پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ گنگا رام نے گورنمنٹ کالج لاہور میں انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 1871 میں تھامسن کالج روڈکی میں اسکالرشپ کے ساتھ ایڈمیشن لیا۔ 1873 میں گنگا رام نے تھامسن کالج آف سول انجینئرنگ روڈکی، جو آج کل انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روڈکی کہلاتا ہے، سے سول انجینئرنگ کی ڈگری ایک اعزاز کے ساتھ حاصل کی۔ اس شاندار کامیابی پر انہیں گولڈ میڈل ملا، جو ایک ہندوستانی کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس شاندار کامیابی پر حکومت ہند نے سر گنگا رام کو لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر رائے بہادر کنہیا لال کے معاون کے طور پر اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ رائے بہادر کنہیا لال اپنے عہدے کے انتہائی عالم فاضل انسان تھے، جو کہ لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ لاہور اور تاریخ پنجاب جیسی شرح آفاق کتب کے مصنف بھی تھے۔ لاہور میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد گنگا رام کا تبادلہ ڈیرہ غازی خان ہو گیا، جہاں انہوں نے 2 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھائی اور پھر اسی کے بعد انہیں دہلی بلا لیا گیا۔ دہلی میں انہوں نے امپیریل اسمبلیج دربار کی بلڈنگ کی تعمیر میں معاون کا کردار ادا کیا۔ یہ وہی دربار ہے جہاں 1877 میں ملکہ وکٹوریہ، 1903 میں ایڈورڈ روڈ ہاشتم اور 1911 میں جارج ہفتم اپنا دربار لگاتے تھے۔ بعد ازاں 1936 میں ایڈورڈ ہاشتم کی تاج پوشی کے وقت انڈین نیشنل کانگریس نے اس دربار کا بائیکاٹ کر دیا اور یوں یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ دہلی میں سر گنگا رام کے کام کی اعلیٰ ترین مہارت کو دیکھتے ہوئے لارڈ ریپن نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بریڈ فورڈ بھجوا دیا۔ گنگا رام نے اس یونیورسٹی سے شہروں میں پانی کی نکاسی کے جدید نظام کے متعلق مہارت حاصل کی۔ گنگا رام نے یوں تو مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دی، لیکن لاہور کے حوالے سے ان کا تعمیراتی کام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے ابتدائی کام کی بات کی جائے تو لاہور میں تعمیر ہونے والی ہائی کورٹ اور کیتھیڈرل لاہور کی یادگار عمارتیں ان کے تعمیراتی ہنر کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اسی انتھک محنت اور ہنر کی بدولت انہیں جلد ہی ایگزیکٹو انجینئرز لاہور کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ پھر 2 سال بعد لاہور کے چیف انجینئرز نے انہیں ایچسن کالج کی تعمیر کے لیے اسپیشل انجینئر منتخب کیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد گنگا رام کو چیف انجینئرز لاہور کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ اسی عرصے میں تعمیراتی دنیا میں سر گنگا رام کی شہرت چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ لاہور میں میو اسکول آف آرٹس، جسے آج کل نیشنل کالج آف آرٹس کہا جاتا ہے،
لاہور میوزیم، جنرل پوسٹ آفس، میو ہاسپٹل کی البرٹ ویکٹر برانچ، ایچسن کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور کی کیمسٹری لائبریری جیسی یادگار عمارتیں ان کی کارگری کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن لاہور اور گلبرگ لاہور کی جدید ترین ٹاؤن پلاننگ بھی گنگا رام کی تخلیقی سوچ کی آئینہ دار ہے۔ لاہور کے لیے ان کی مزید خدمات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1857 تک لاہور میں نکاسی آب کا کوئی باقاعدہ مناسب انتظام موجود نہیں تھا۔ گنگا رام نے لاہور شہر کی گلیاں پختہ کرائی، نکاسی آب کے لیے منصوبہ متعارف کروائے اور ملیریا جیسے موذی امراض کے خطرات کو کم کر کے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا۔ گنگا رام سیول انجینئرز کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی تھے۔ ان کے دل میں خدمت کا جذبہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کمایا سب کا سب فلاحی کاموں پر لگا دیا۔ انہوں نے کئی منصوبوں پر اپنی جیب سے خرچ کیا۔ ان منصوبوں میں اولڈ ہیلے کالج کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ہیلے کالج کی عمارت سر گنگا رام کی وسیع و عریض رہائش گاہ تھی، جو انہوں نے کامرس کی تعلیم کے لیے سر مکیلم ہیلے کو عطیہ کر دی۔ اس کے علاوہ جیر روڈ پر ان کا قائم کردہ سر گنگا رام ہائی اسکول، تقسیم کے بعد اسی جگہ پر لاہور کالج آف وومن گرلز کا قیام عمل میں آیا، جو آج کل لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی بن چکا ہے۔ اس کے بعد مزدوروں کے لیے راوی روڈ لاہور پر ہاؤس فار ڈس ایبلز، مار روڈ پر گنگا رام ٹرسٹ کی خوبصورت بلڈنگ اور لیڈی مینارڈ انڈسٹریل اسکول کی بلڈنگ بھی انہی کے عظیم کارنامے تھے۔ اپنے اسی فلاحی جذبے کے تحت 1921 میں سر گنگا رام نے لاہور کے مرکز واچو والی میں زمین خرید کر سر گنگا رام چیریٹی ڈسپینسری تعمیر کروائی، جس کی تعمیر پر 1,31,500 روپے لاگت آئی۔ اس ڈسپینسری میں غریب اور نادار مریضوں کا بلا معاوضہ علاج کیا جاتا۔ 1923 میں اس کا چارج ایک ٹرسٹ نے سنبھال لیا اور مزید زمین خرید کر اس کی توسیع کی گئی۔ پھر 1943 میں اندرونی شہر سے اس ہسپتال کو اس کی موجودہ جگہ یعنی کوئنز روڈ، جسے اب فاطمہ جناح روڈ کہا جاتا ہے، پر منتقل کیا گیا۔ یہ ہاسپٹل جدید آلات سے لیس تھا، جہاں ایکس رے، ڈیجیٹل، خواتین کا شعبہ اور ایک جدید کلینیکل لیبارٹری تھی۔ اس ہاسپٹل کی سب سے خاص بات یہ تھی، یہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب تمام مریضوں کی علاج معالجے کی سہولت میسر تھی۔ اس ہاسپٹل کا شمار آج لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، جہاں ہر سال تقریباً 1 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دنیا آج اس ہاسپٹل کو سر گنگا رام ہاسپٹل کے نام سے جانتی۔ ان کی وفات کے بعد اسی روڈ پر سر گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ ہی 1946 میں سر گنگا رام کی فیملی نے ان کے بیٹے بالک رام کے نام سے میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، جسے 1947 کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں تبدیل کر دیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ سر گنگا رام کی زندگی کے آخری چند سال ان کی خدمات کے سرکاری اعتراف اور اعزازات سے بھرپور تھے۔ انہیں انگریزی کی طرف 1932 میں سر کا خطاب دیا گیا۔ 1924 میں پنجاب انجینئرنگ کانگریس کی صدارت کا موقع ملا۔ 1925 میں انہیں حکومت ہند نے امپیریل بینک آف انڈیا کے گورنر کا عہدہ دیا۔ 74 سال کی عمر میں انہیں بطور زرعی سائنسدان رائل ایگریکلچر کمیشن کی رکنیت کا سب سے بڑا اعزاز ملا۔ اس کے علاوہ ان کی خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے یونیورسٹی آف روڑکی نے 1957 کو ان کے اعزاز میں ایک ہاسٹل تعمیر کیا، جو کہ سر گنگا رام کے نام سے منسوب کیا گیا۔ انہیں ممبر آف رائل وکٹوریہ آرڈر کمپینین آف دی انڈین امپائر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ انڈیا میں 1951 میں 11 ایکڑ کے وسیع رقبے پر نیو دہلی میں ان کے نام سے ہاسپٹل کی تعمیر کی گئی۔ سر گنگا رام نے اپنی عمر کے آخری ایام انگلینڈ میں گزارے اور 10 جولائی 1927 کو وہیں پر اپنے گھر میں انتقال کر گئے۔ 2 روز بعد لاہور میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ماہر زراعت، سیول انجینئر، سماجی کارکن سر گنگا رام کی زندگی کا سفر تمام ہوا، لیکن لاہور اور پنجاب پر ان کے احسانات ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان کے کئی عظیم و شان منصوبے آج بھی گنگا رام کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کے ڈیزائن کیے گئے شاہکار آج بھی جدید لاہور کے ماتھے کا جھومر ہیں۔